السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. محترم سامعین، آج مارچ کی 5 تاریخ ہے. اس سے متصل 3 دن بعد 8 مارچ کو اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک دن پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے پاکستان میں ایک خاص طبقہ بالخصوص مناتا ہے. اور اس دن وہ خاص طبقہ ریلیاں بھی نکالتا ہے جس کو خواتین مارچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس مارچ کے اندر جتنے بھی اسلام کے مخالف نعرے ہوتے ہیں اس مارچ کے اندر لکھتے ہیں. صرف اسلام کے مخالف نہیں، اگر کوئی بندہ سوچے یا سمجھے تو وہ پلے کارڈ اور وہ بینر جن کے اوپر بہودہ قسم کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، وہ کلمات اخلاقی طور پر بھی ہمارے معاشرے میں پسند نہیں کیے جاتے. لیکن چونکہ خاص طبقہ خاص NGOs کے تحت پیسے لے کر فنڈ لے کر یہ کام کرتے ہیں، تو جس طرح کبھی ان کو اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا. یقین کرے جو یہ بندہ بات کہتا ہے نا، اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دور جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. سورہ نحل گھر جا کے قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے والا ہو جاتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہوتا تھا. یہ مجھے کون سی برائی پہنچ گئی؟ ایمسکہ علی ہون، اگر تو وہ اس کو رکھے گا تو ذلت پر، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ زمین کے اندر مٹی کے اندر گاڑ دے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ معالم التنزیل کے اندر امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کے پیش نظر زمانہ جاہلیت میں عورت کا جو کردار تھا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں لڑکی جب دور جاہلیت میں پیدا ہوتی تھی تو وہ سوچتا تھا کہ اگر زندہ رکھے تو کیسے رکھے۔ اگر اس نے زندہ رکھنا ہوتا تھا تو اس لڑکی کو چوپا پہنا کے جانوروں کو چرانے کے لیے دور دراز کے علاقے میں بھیج دیتے۔ دوسرا فرمایا اگر مارنا ہوتا تو 6 سال کی عمر میں اس لڑکی کو خوبصورت تیار کیا جاتا، اس کے بعد اس کو لے جایا جاتا جنگل کے، ایک گڑھا کھود کے اس کو لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دیکھو، پیچھے سے اس کو دھکا دے کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے تھے۔ اسلام نے آ کے کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کرا دیا۔ ماؤں کی نافرمانی کو حرام کرا دیا۔ اب ماں کون ہے؟ عورت، اس کی عزت کرو۔ عورت ماں ہے، ماں کے روپ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام ہے۔ دوسرا فرمایا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ اسلام میں مقام اور عزت ہے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، فرمایا جو ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا نا اور ان کی اچھی تربیت کی اس نے، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں۔ اسلام نے یہ جو مقام دیا ہے نا، اگر انسان کے 10 بیٹے بھی ہیں نا تو اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں ہے اس کے، کہ خوشخبری صرف لڑکی کی پرورش کے اوپر ہے، اچھی پرورش کے اوپر۔ اور ہمارے ملک میں جتنے ادارے اسلام مخالف ہیں ان میں انہوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی عورتیں رکھی ہوتی ہیں جن کا دین کوئی نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے، اور سوچ یہ ہے ان کی کہ ہم جو مرضی کریں اور پھر ہمیں مومن اور مسلمان بھی کہا جائے۔ نہیں، اسلام نے حقوق پورے دیے ہیں، کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں، اور پابندیاں کس کے لیے؟ عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے ہیں پابندی، کوئی ایسی غیر شرعی پابندی نہیں ہے کہ عورت گھر سے بالکل باہر نہیں نکل سکتی، ضرورت کے تحت جائے، اپنے خاوند کے ساتھ جائے۔ یہ کس لیے پابندی ہے خاوند کی؟ اس کی عزت محفوظ رہے گی، نہیں تو تماشا دیکھا نہیں موٹر وے کے اوپر، اس لیے اسلام نے یہ پابندیاں لگائی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے فرماتے من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت آنا وہو ضم اصابعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ آئے گا قیامت کے دن اور میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اپنی اپنی انگلیوں کو اس طرح بندھے گا۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف اسلام کی وجہ سے ملا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ملا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو لا کے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر وہ اپنا کام نہیں کرے، سارا کچھ کرے، وہاں پہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پہ بیٹھنا ہے تو نقاب اتار کے بیٹھنا پڑے گا، گاہکوں کو ڈیل کرنے کے لیے بھی تو رکھنا ہے، اور جب یہ کچھ ہوگا کپڑے بھی ویسے پہننے پڑیں گے جیسے محکمہ کہے گا، پھر جو لوگ وہاں پہ جائیں گے ان کی نظریں بھی اس کے اوپر پڑیں گی۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آپ نے فرمایا من عال جاریتین داخلت انا وهو الجنت کہاتین واشار باصبعیہ. آپ نے فرمایا جتنے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح جائے گا. اپنی 2 انگلی کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں اور وہ بندہ جنت میں ایسے داخل ہوں ان 2 انگلیوں کی طرف. یہ عظمت یہ شان اسلام کی وجہ سے. یہی عورت بیٹی کے روپ میں، دوسرا روپ ماں کا. اللہ کے نبی سے آگے کو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. دوسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا. تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا ہے. چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا، فرمایا تیرے باپ کا ہے. بیٹی کے روپ میں جنت، ماں کے روپ میں سب سے زیادہ حق اس کا اولاد کے اوپر. اور اگر اس کے نکاح کی ضرورت پیش آ جائے پھر کیا حکم؟ فرمایا لا تنکح العجم حتی تستأمن ولا تنکح البکر حتی تستأذن. فرمایا کہ اگر تم بیوہ کا نکاح کرو تو اس سے پوچھا کرو، اس سے مشورہ کرو. اگر کنواری کا نکاح کرنا ہے تو اس سے اجازت کرو. پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی اجازت کیا ہوگی؟ فرمایا سکوتھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے. یہاں پہ آ کے نا والدین بھی بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں یہاں پہ. اور میں نے شاید واقعہ آپ کو پہلے بھی بتایا، میری آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ پیش ہے اور میں نے اس باپ کو بڑا سمجھایا. میں نے کہا آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ شادی کروانی ہے، کر دو. اس کو اپنی وہ انا والی پک تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ جناب اگر میں نے اس طرح شادی کر دی میں برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ جملے وہ بولتا تھا. اللہ کے نبی کی شریعت اجازت دیتی ہے. شریعت کے اندر یہ اجازت ہے کہ عورت سے پوچھا جائے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کو آگے کہ اللہ کے نبی میرا والد میری فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہے اور میں وہاں پہ راضی نہیں ہوں. فرمایا نکاح نہیں ہوگا. وجہ وہ راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا. میں نے اس باپ کو بڑا سمجھایا، ایک درس میں بھی سمجھایا، ویسے بیٹھ کے بھی سمجھایا. میں نے کہا آپ کی بیٹی ایسے کہتی ہے، اس کی شادی وہاں پہ کرو. اس کو یہی تھا میری برادری، میں برادری میں کیا منہ دکھاؤں. یقین کریں بیٹی نے سیدھا ہی کہا کہ اگر میری شادی نہ کی تو اور کو رشتے والا کر لے کے ہوئی. مجبور باپ نے رات کے اندھیرے میں بیٹی کا نکاح کیا اسی جگہ پہ جہاں پہ بیٹی کہتی تھی. ہمیں اپنی عزت اور غیرت اس وقت بڑی یاد آتی ہے، ہمیں شریعت نہیں نظر آتی. اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میری برادری میں عزت نہیں رہے گی. جب لڑکی بھاگ کے چلی جائے، اخبار کے اوپر آ جائے، پھر پورے پنجاب میں جو عزت انعام ہوتی ہے وہ برداشت ہو جاتی ہے. عزت کے ساتھ اس کو رخصت دو. اور اللہ کے نبی نے اجازت کا کہا ہے کہ اس سے اجازت دو. عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اگر تم نے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو اس کا حق مہر ادا کرو. ہاں اگر تمہیں نہیں تمہارا گزارا ہو سکا تو تم دونوں کے پاس اختیار ہے. اس میں عورت کے پاس بھی اختیار موجود ہے، خاوند کے پاس بھی اختیار موجود ہے. خاوند کے پاس طلاق ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اختیار ہے تمہارے پاس طلاق دے دو، نہیں گزارا ہوگا. طلاق دو گے پھر کیا ہوگا؟ حق مہر معاف کرنا پڑے گا. اگر غیر مجلتا نہیں دیا تو دینا پڑے گا. پھر اگر عورت چاہتی ہے میں نہیں رہنا تو عورت کو بھی پورا حق دے. کوئی میں کہتا ہوں کہ اسلام کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو پلے کارڈ اور بینر اٹھا کے کرے. ایک یہ بھی مطالبہ لکھا ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے. بھئی عورت کے پاس حق موجود ہے، خلے کا حق موجود ہے اس کے پاس. وہ عورت خلا لے سکتی ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو حق مہر لیا وہ واپس دینا پڑے گا. یہ اسلام کا اصول ہے. حق اس کے پاس بھی موجود ہے، عورت کے پاس بھی، خاوند کے پاس بھی حق موجود ہے.
لیکن اس کے بدلے میں کچھ لوٹ دو کا معاملہ کرنا پڑے گا. بیوی کے روپ میں دوسرا کہ اگر وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، ایک تو قرآن مجید میں فرمایا نا وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ. یاد رکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. آخری خطبہ اللہ کے نبی کا حجۃ الوداع کا، آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے ان کو اللہ کی پناہ کے ساتھ پکڑا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، ان کی شرمگاہ کو تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے اوپر ہے ان کا کھانا پینا بھی، ان کو پہنانا بھی اچھے طریقے کے ساتھ. یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے. اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے، اس کے پہننے کا بھی بندوبست کرے. ویسے بڑے مسلمان ہوتے ہیں، آپ بڑے کپڑے اچھے لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کچھ لا کے نہیں دیتے. کیوں؟ انہیں کہنا باہر جانا، لوگ باہر نہیں جانا، کم از کم گھر میں تو کپڑے اچھے پہنتے. یہ ہمارے لوگوں کی سوچ بھی کچھ نہ ایسی ہے کہ بندہ کیا کہے گا، اور اس سوچ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے یہ مظفر گڑھ کے علاقے میں ایک بندے نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا. مظفر گڑھ کے علاقے کی بات ہے، یہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. فرمایا کہ ان کا رزق، ان کا لباس تمہارے اوپر ذمہ ہے، تمہارے اس کا اچھے طریقے سے پہن. یہ اسلام نے حق دیا. اب عورت کہے کہ نہیں جی بندہ اپنی کمائی بکھری کرتا ہے، میں اپنی کمائی بکھری کرنی ہے، میں جو مرضی کروں. نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس سے اگلا حق فرمایا وعاشرن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہاں پہ فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کا کام بھی کروایا کرتے تھے. یہ سنت ہے، کروایا کرو گھر کے کام. کیوں؟ ہم کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ ہماری چونکہ ہم شیرہ نے تو شروع سے ہم اپنے والدہ سے کام کرواتے ہیں، تو اب یہ ایک روٹین ہے کہ کبھی کبھی گھر کے کام خود ہی کر لیتے ہیں. پر جب ہمارے گھر مہمان ہوتے وہ کہتا ہے جی میں کام کرتا ہوں نا تو میں پیٹ جو لوگوں نے مجھے جین جو کا نہیں چھڑنا. کیوں؟ یار یہ سنت ہے، باقی سنتیں بڑی پوری کرتے ہیں، یہ سنت نہیں پوری ہو سکتی. اپنی بیوی کے ساتھ کام کرواؤ، اگر وہ تھک گئی اس کو دبا دو. یہ سنت کس نے پوری کرنی ہے؟ کچھ ہمارے یاد ہے اس بھائی بھی ایسے جناب بڑا بار ان میں پایا جاتا ہے جناب رفل جان کرنا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، گھر کے حالات پوچھ لو سارا کچھ. ساری سنتیں ان کو مسجد میں نظر آتی ہیں، گھر میں کوئی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر. اگلا حق اسلام نے دے دیا، بیوی کا حق بھی خاوند کی طرح ہے. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اسلام نے یہ بھی حق دیا، اسلام نے یہ حق دیا ہے. اب یہ بھی ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک آدمی 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، ایک عورت 4 آدمیوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اسلام نے لازم قرار نہیں دیا کہ 4 عورتوں سے شادی کرو، کہیں بھی نہیں آیا کہ 4 کرو. جس کے پاس استطاعت ہے وہ کرے، اگر نہیں کرتا تو گناہ کوئی نہیں. لیکن جائے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کوئی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امرأتان فمالی الی احدہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل. فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں
اور ایک کی طرف زیادہ ملاپ رکھتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ مری ہوئی ہوگی، اس کے بدلے میں یہ بھی ہے اس کو. یہ لازم کرانے دیا اس کے لیے کہ 4 شادیاں لازمی کرنی. اسلام نے تو یہ بھی کہا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اس کے بعد بھی اس سے وفا کی جائے. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندہ بیوی پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنی اللہ کے نبی کی فوت ہوئی بیوی حضرت خدیجہ پہ آیا. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی جب بھی بات کرتے کہتے خدیجہ خدیجہ تھی. کہ جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں باہر سے زخموں سے چور ہوا آتا تھا، خدیجہ اپنا دوپٹہ ساڑ کے اس کی راکھ بنا کے میرے زخموں کے اوپر رکھا کرتی تھی. پھر اس کے بدلے میں کیا؟ فرمایا مجھے رشک اس وجہ سے آیا کہ جب بھی کبھی گھر میں کوئی گوشت پکتا یا کہیں سے گوشت آتا یا بکری ذبح کی جاتی تو اللہ کے نبی یہی کہتے کہ پہلے میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں دیکھ کے آؤ. یہ اسلام ہے جس نے عزت مقام اور شرف دیا ہے. ہم پتہ نہیں کہاں پہ تھے اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک کمی پائی جاتی ہے. ہمارے کچھ علماء کرام سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عورت فوت ہوگی نا خامد اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کندھا نہیں دے سکتا، اس کی چار پہ سارا محلہ دے سکتا، اس کا خامد نہیں دے سکتا کندھا. عجیب بات سمجھ نہیں آتی ہے. اور یہ قصور کن کا ہے؟ ان علماء کرام کا ہے اور ان مقتدیوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے. کیسے رب بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتخذوا احبارهم، قرآن مجید کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے اللہ کے نبی کیسے رب بنا لیا تھا؟ اور اب تو نہیں سمجھتے تھے. فرمایا ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال کہتے تھے. فرمایا ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام کہتے تھے. فرمایا یہی رب بنانا ہے. مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، پوچھا کرو ہم سے. ہم نہیں یہ کہتے کہ مجھ سے سوال ہی کروں، ہم سے پوچھا کرو، کوئی بھی مسئلہ بیان کرو اس سے پوچھو اس کے دلیل کیا ہے. ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. مولوی نے کہہ دیا جی اب یہ نہیں ہوگا. اس نے اب اللہ کو رب چھوڑ دیا. کیوں؟ حلال اور اختیار حرام کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبی کے پاس نہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو نے کیوں اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا جس چیز کو ہم نے تیرے لیے حلال کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں تو ہمارے پاس اختیار کہاں سے ہے؟ اگلا زمانہ جاہلیت میں عورت وراثت سے محروم تھی. اسلام نے اس کو وراثت کے حق دیا، وراثت میں حق دیا ہے. اس کو باپ کے فوت ہونے کے بعد زمانہ جاہلیت میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح جائز تھا، اسلام نے اس کو بھی آگے بنایا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. کہ جن کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا فرق ہے ماں کا یا بیٹی کا یا بہن کو کوئی ہے فرق؟ یہ اسلام نے سارے فرق سے، اسلام نے یہ بھی باتیں کو حق، یہ بھی اللہ اسلام نے آ کے اس عورت کی عزت دی ہے. فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں 2 بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں رہ سکتی تھیں، اب نہیں رہیں گے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. 2 بہنیں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی. اور اسلام نے یہ بھی جو حق دیا ہے نا 4 شادیاں کرنے کا، خاوند کو آدمی 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اسلام سے پہلے ایک آدمی کی 10 بیویاں ہوتی ہیں. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے 10 بیویاں ہوتی ہیں. زمانہ جاہلیت میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے لگ کے مغربی قوانین کے پیچھے لگ کے پلے کارڈ اٹھا کے پھرتی ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ جب عورت حیض والی ہو جاتی تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے. اس کے برتن الگ، اس کی ہر چیز الگ.
اس کو اچھوت سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب کچھ کرو، صرف مباشرت نہیں کرنی، باقی تم سب کچھ کر سکتے، کھانا بھی کھاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کے، پیو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری تھی صاحب، جب اس بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی، میں نے جس برتن میں جہاں پہ منہ رکھ کے پانی پیا ہوتا میں پانی پی، کہتی اللہ کے نبی وہیں پہ منہ رکھ کے پانی پیا گیا۔ یہ محبت ہے۔ فرمایا میرے ہاتھ میں ہڈی ہوتی گوشت والی، میں جہاں سے گوشت کاٹتی اپنے منہ سے اللہ کے نبی کو دیتی، اللہ کے نبی بھی وہاں سے گوشت کاٹتے اور وہاں سے منہ رکھ کے کھاتے۔ یہ اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میں مل کی توفیق عطا فرمائے۔